الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو برسوں سے بحث کا موضوع رہا ہے، یعنی وندے ماترم. ان دنوں ہمارے ملک میں وندے ماترم کو لے کر گرما گرم بحثیں جاری ہیں. بحثوں کا یہ سلسلہ پارلیمنٹ سے لے کر میڈیا چینلوں اور مذہبی اداروں تک چل رہا ہے. بحث و مباحثے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس گیت کو لکھے ہوئے 150 سال مکمل ہو گئے ہیں، جس کی بنیاد پر حکومت ہند نے اس گیت کو عوامی سطح پر مقبول بنانے کے لیے مختلف تقریبات کے انعقاد کا فیصلہ لیا ہے. اسی ضمن میں پارلیمنٹ میں 8 دسمبر کو اس گیت کے متعلق 10 گھنٹے کا ایک سیاسی مباحثہ بھی رکھا گیا. حکومت کے مختلف ادارے اس گیت اور اس کے لکھنے والے مصنف کے متعلق رائے عامہ کی بیداری اور لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے پروگراموں میں مصروف ہیں. حکومتی ادارے اور میڈیا ہاؤس اس گیت کو حب الوطنی سے جوڑ کر بھارت میں بسنے والے ہر شخص کو گانے پر مجبور کرنے کی پرزور کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جس نے یہ گیت نہیں گایا اس کی حب الوطنی مشکوک ہے، یا وہ اپنے ملک سے محبت ہی نہیں کرتا. اسی لیے میڈیا ہاؤسز مسلسل اس مدعے پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ایسے ماحول میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس گیت کے متعلق اسلامی احکام کو واضح کریں تاکہ مسلمان پر اس گیت کے متعلق ساری تفصیلات واضح ہو جائیں اور وہ اسی کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دے سکیں اور اعتراض کرنے والے کے اعتراض کا تشفی بخش جواب بھی دے سکیں. کیا ہے وندے ماترم؟ وندے ماترم بنگلہ زبان میں لکھا ہوا ترانہ ہے. اسے بھارت کا قومی گیت بھی تسلیم کیا گیا ہے. یہ ترانہ بنگلہ زبان کے شاعر بنکم چندر چٹرجی نے لکھا ہے. یہ ترانہ پہلی مرتبہ 7 نومبر 1875 عیسوی کو بنگ درشن نامی ماہانہ رسالے میں شائع ہوا. اس رسالے کے بانی اور ایڈیٹر بنکم چندر چٹرجی ہی تھے. بنکم چندر چٹرجی ہی نے سن 1882 عیسوی میں آنند مٹھ نامی ایک ناول تحریر کیا تھا. اس ناول میں بھی اس ترانے کو شامل کیا گیا تھا. یہ ناول بنیادی طور پر مسلمانوں کی دشمنی کے جذبے کے تحت لکھا گیا ہے. اسی ناول کے ایک حصے میں کچھ افراد اپنی دیوی درگا کی مورتی کے آگے یہ ترانہ پڑھتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ ترانہ ہندو عوام میں مقبول ہونے لگا. اشاعت کے 21 سال بعد کلکتہ میں کانگریس پارٹی کا سیاسی کنونشن منعقد ہوا. اس کنونشن میں پہلی مرتبہ روندر ناتھ ٹیگور نے اس ترانے کو گایا اور اس کے بعد یہ اس ترانے کو سیاسی طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا گیا. اس کے بعد اس ترانے کو سیاسی طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا گیا. جب اس گیت کو قومیت کی علامت بنا کر پیش کیا جانے لگا تو روندر ناتھ ٹیگور نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے سن 1937 عیسوی میں سبھاش چندر بوس کو ایک خط لکھا کہ وندے ماترم کا بنیادی عقیدہ دیوی درگا کی پرستش ہے اور یہ اتنا واضح ہے کہ اس پر کسی قسم کی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بے شک بنکم نے درگا کو متحدہ بنگال کی ایک علامت کے طور پر پیش کیا ہے، مگر کسی مسلم سے یہ توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ حب الوطنی کے نام پر 10 ہاتھوں والی درگا کی عبادت کرے. یعنی اس گیت کو پڑھنے کے باوجود روندر ناتھ ٹیگور بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اس گیت کی بنیاد ہندو دھرم کے عقیدے پر رکھی ہوئی ہے. اس لیے قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر کسی مسلمان کا اسے پڑھنا درست نہیں ہوگا. اسی لیے انہوں نے اس پر نقطۂ نظر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کو اسے پڑھنے پر مجبور نہ کیا جائے.
آزادی کے بعد جب دستور ساز کمیٹی میں ملک کے قومی ترانے کو لے کر مباحثہ ہوا تو کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ وندے ماترم کو بھی بھارت کا قومی ترانہ مقرر کیا جائے، اور کچھ لوگوں کا رجحان جن گڑ من کی جانب تھا۔ بحث و مباحثے کے بعد جن گڑ من کو بھارت کا قومی ترانہ تسلیم کر لیا گیا، مگر چونکہ وندے ماترم کے حامیوں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی اور یہ گیت عرصے دراز سے ہندو عوام میں مستعمل تھا، اس لیے اس کے ابتدائی اشعار کو قومی گیت کا درجہ دے دیا گیا۔ ان دنوں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جیسے وندے ماترم ہی حب الوطنی کا پہلا اور آخری سرٹیفکیٹ ہے۔ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے اس محاذ پر مسلمان اچھی طرح وندے ماترم کے مفہوم و مطلب کو جان لیں تاکہ کسی بھی طرح ان کے ایمان و عقیدے پر کوئی آنچ نہ آئے اور وہ معترضین کے اعتراض کا جواب بھی بخوبی دے سکے۔ وندے ماترم بنگلہ زبان کا ترانہ ہے، اس لیے اردو میں ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اے ماں میں تیری عبادت کرتا ہوں جو اچھے پانی، پھلوں اور فصلوں سے بھرپور ہے، جس کی ہوا جنوبی پہاڑ سے آنے والی ٹھنڈی اور بھینی بھینی خوشبو کی طرح ہے، جس کی دھرتی ہری بھری فصلوں سے لہلہا رہی ہے۔ اے ماں میں تیری عبادت کرتا ہوں، وہ جس کی رات کو چاندنی کی روشنی زینت دیتی ہے، وہ جس کی زمین کھلے ہوئے پھولوں سے سجے ہوئے درختوں سے مزین ہے، ہمیشہ ہنسنے والی، میٹھی زبان بولنے والی، راحت دینے والی، برکت دینے والی ماں میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اے میری ماں 30 کروڑ لوگوں کی پرجوش آوازیں، 60 کروڑ بازوؤں میں سمیٹنے والی تلواریں، کیا اتنی طاقت کے بعد بھی تو کمزور ہے؟ اے میری ماں تو ہی میری بازو کی قوت ہے، میں تیرے قدم چومتا ہوں۔ اے میری ماں تو ہی میرا علم ہے، تو ہی میرا مذہب ہے، تو ہی میرا باطن ہے، تو ہی میرا مقصد ہے، تو ہی جسم کی روح ہے، تو ہی بازو کی طاقت ہے، تو ہی دلوں کی حقیقت ہے، تیری ہی محبوب مورتی مندر میں ہے، تو ہی درگا 10 مسلح ہاتھوں والی، تو ہی کملا ہے، تو ہی کمل کے پھولوں کی بہار ہے، تو ہی پانی ہے، تو ہی علم دینے والی ہے۔ میں تیرا غلام ہوں، غلام کا غلام ہوں، غلام کے غلام کا غلام ہوں۔ اچھے پھل والی میری ماں میں تیرا بندہ ہوں، لہلہاتے کھیتوں والی مقدس، موہنی آراستہ پیراستہ، بڑی قدرت والی قائم و دائم ماں میں تیرا بندہ ہوں۔ اے میری ماں میں تیرا غلام ہوں۔ نقل کفر کفر نباشد۔ سامعین کرام، اس گیت میں ایک لفظ وندے بار بار آتا ہے، یہ وندنا کے معنی میں ہے۔ وندنا کے ہندی لغت میں کئی معنی لکھے گئے ہیں، جیسے پوجا کرنا، غایت درجے عقیدت کا اظہار کرنا، پراتھنا یعنی دعا کرنا، پرنام یعنی سلام کرنا۔ ان تمام معنی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ لفظ وندے مشترک لفظ ہے، لیکن یہاں بات ذہن نشین رہے کہ مذکورہ سبھی معانی صرف لفظاً ہی مختلف ہیں، حقیقتاً سبھی ایک بنیادی معنی دیتے ہیں، اور وہ معنی خود کو کم ترین اور سامنے والے کو معظم ترین ماننا۔ جیسے بندہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے کم ترین اور اپنے خدا کو معظم ترین مانتا ہے، اسی لیے ہندو دھرم میں اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے لفظ وندنا بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً انہیں اپنے دیوتا شیو کی پوجا کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے شیو وندنا کا استعمال کرتے ہیں۔ درگا دیوی کے لیے درگا وندنا، سرسوتی دیوی کے لیے سرسوتی وندنا، غرضے کہ اپنے ہر دیوی دیوتاؤں کے لیے وہ لفظ وندنا ہی کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی وہ اس سے بھگوان کی پوجا مراد لیتے ہیں، کبھی بھگوان سے دعا کرنا، اور کبھی اپنے بھگوان کی غیر معمولی تعریف کرنا۔ بہرحال یہ لفظ دیوی دیوتاؤں ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں کبھی کبھار یہ لفظ وندنا انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی کے پاؤں چھونے کے لیے چرن وندنا استعمال ہوتا ہے۔ ہندو سماج میں بڑے بزرگوں، ماں باپ، استاد وغیرہ کے پاؤں چھونے کو چرن وندنا سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ بھی حقیقتاً دیوی دیوتاؤں کے تصور ہی کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ ہندو آستھا کے مطابق ماں باپ، استاد، گرو بھگوان کا روپ ہوتے ہیں،
اس لیے وہ لوگ ماں باپ اور استاذ کو بھگوان روپ مان کر ان کی چرن وندنا یعنی دیوتا کا غایت درجہ احترام کرتے ہیں۔ اس تفصیل سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہندو دھرم میں لفظ وندنا محض تعریف یا سلام کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عمومی اور خصوصی استعمال اپنے دیوی دیوتاؤں اور دیوی دیوتا روپی قابل احترام اور معظم افراد کے لیے کیا جاتا ہے۔ صرف تعریف کے لیے لفظ پرشنسا، سراہنا، وشیشتا جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہندو دھرم میں بھارت ایک دیوی ہے۔ ہندو سماج کی آستھا اور عقیدے کے مطابق بھارت کو ایک دیوی کے روپ میں مانا اور بیان کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے وید اور والمیکی رامائن کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں، جن میں بھارت کی زمین کو دیوی، پالنہار اور سرپرست تسلیم کیا گیا ہے۔ دیوی کے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے ان کے یہاں باضابطہ ایک علامتی مورتی بھی استعمال ہوتی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بھارت ماتا کے مندر بھی بنے ہوئے ہیں۔ جنگ آزادی کے عظیم رہنما شری موہن داس گاندھی نے سن 1936 عیسوی میں بنارس میں بھارت ماتا مندر کا افتتاح کیا تھا۔ اس مندر کو شیو پرساد گپتا نے بنوایا تھا۔ سن 1973 عیسوی میں بھارت ماتا کا مندر ہریدوار میں بنایا گیا۔ جنوری سن 2017 میں اجین میں بھارت ماتا مندر کا افتتاح کیا گیا، اور سال سن 2024 میں بھارت کے وزیر اعظم نے بھارت ماتا کے احترام میں خصوصی طور پر 100 روپے کا سکہ جاری کیا، جس پر بھارت ماتا کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ تمام تفصیل صرف اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے کہ بھارت جو ہمارا وطن ہے وہ ہمارے ہم وطن ہندوؤں کے لیے صرف وطن ہی نہیں بلکہ دیوی کے درجے میں ہے۔ اس لیے اظہار محبت کے طور پر ان کا بھارت کو دیوی کہنا، اس کی پوجا کرنا، اس کی پالنہار کے نعرے لگانا، اسے ایک معبود کے طور پر پکارنا ان کے لیے تو ان کے دھرم کے مطابق ہے، لیکن ایسا کرنا کسی بھی طور پر ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد عقیدے توحید پر ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس عقیدے کی اہمیت بہت تاکید کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور تمام انسانوں کو صرف ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو، خواہ وہ مورت ہو، کاغذ کی تصویر ہو، ندی نالا، پہاڑ یا درخت ہو، پتھر ہو یا پھول، جاندار ہو یا غیر جاندار، مردہ ہو یا زندہ، الغرض کسی بھی چیز کو پوجنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کو ثابت کرنا قطعاً حرام ہے۔ اس کو اسلام کی اصطلاح میں شرک کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کی نظر میں ناقابل معافی جرم ہے۔ اس بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ جو چیز خود مخلوق ہو، یعنی جو عدم سے وجود میں آئی ہو، اور خود اس کا وجود کسی دوسرے کا مرہون منت ہو، اسے خالق کے درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، بھلا جو پیدا کرے برابر ہے اس کے جو کچھ نہ پیدا کرے، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا گیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس نے ہر چیز بنائی اور وہ سب باتوں سے واقف ہے۔ ان آیات سے معلوم ہو گیا کہ مذہب اسلام کسی بھی مخلوق کو خالق کے مقام پر ہرگز دیکھنا نہیں چاہتا، مخلوق خواہ کتنی ہی قابل احترام ہو، حتیٰ کہ نبی، ولی یا قطب ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ خالق والا معاملہ روا نہیں رکھا جا سکتا۔ اسلام میں اللہ کے بعد سب سے مقدس رتبہ اور معزز مقام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خدا جیسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ آپ کی عبادت کی جائے گی، نہ آپ کو سجدہ کیا جائے گا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے منع فرما دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سرکش اونٹ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہوا اور اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جب یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولا آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اب غور فرمائیے کہ جب اسلام میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جیسی مقدس ترین ذات کی عبادت کی گنجائش نہیں ہے تو دنیا کی کسی اور چیز کی بندگی مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اسلام میں والدین یعنی ماں باپ کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی فرما برداری کی تاکید کی گئی ہے اور ان کی نافرمانی سے شدت کے ساتھ روکا گیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اگر والدین اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں تو اب ان کی بالکل اطاعت نہیں کی جائے گی۔ قرآن میں ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے، البتہ اگر وہ والدین تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کی تجھ کو خبر نہیں تو ان کا کہنا مت ماننا۔ اس حکم سے معلوم ہو گیا کہ اسلام اپنی حقیقی ماں جس کی کوکھ سے انسان جنم لیتا ہے اس کو بھی خالق حقیقی یعنی اللہ رب العالمین کے ہم پلہ قرار دینا صحیح نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ شرک کے بارے میں اپنے سگے ماں باپ کے حکم کو بھی ہرگز تسلیم نہ کریں۔ تو اب غور فرمائیے کہ جب قرآن کریم نے شرک کے متعلق اپنے سگے اور حقیقی والدین کے حکم کو نظر انداز کر دیا ہے تو مادر وطن اور بھارت ماتا جیسی مجازی ماؤں کے ساتھ خالق حقیقی جیسا برتاؤ اسلام کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ ماں کا احترام اور اس سے محبت الگ چیز ہے اور اس کو معبود بنا لینا اور خالق کے درجے میں رکھ دینا الگ معاملہ ہے۔ محبت اور وفاداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جس سے محبت کریں اسے پوجنے بھی لگیں۔ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، بھائی بہنوں سے پیار کرتے ہیں اور رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر انہیں پوجتے نہیں ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ پوجنے کی وجہ سے ہماری محبت میں کمی آ گئی۔ اسی طرح جو مسلمان یہ کہے کہ ہم ملک سے محبت تو کرتے ہیں مگر اس کی بندگی نہیں کرتے اور اس کو خدا کے درجے میں نہیں رکھتے تو اسے ملک و قوم کا غدار یا دشمن ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ ہندوستان ہمارا وطن ہے اور وطن ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس سے فطری تعلق بھی ہے۔ اس کے چپے چپے پر ہماری روشن تاریخ کے انمٹ نقوش ثبت ہیں اور وطن کی بھلائی اور ترقی کے لیے ہم دل سے کوشاں رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن اس محبت اور تعلق کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اسے معبود بنا ڈالیں۔ ہمیں عقلاً یا قانوناً کسی طرح بھی وطن کی عبادت اور بندگی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے وطن نے ہمیں دستوری طور پر یہ حق دیا ہے کہ یہاں کے کسی بھی بسنے والے پر ایسا حکم لاگو نہ کیا جائے جو اس کے مذہبی عقیدے کے خلاف ہو اور جس سے اس کی مذہبی آزادی پر زد پڑتی ہو۔ مادر وطن کے سپوت ہونے میں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی وغیرہ سب برابر ہیں۔ یہاں جس طرح ایک ہندو کو مورتی کی پوجا سے روکا نہیں جا سکتا، اسی طرح کسی مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی عبادت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اکثریت کے زعم میں ملک کے تمام باشندوں کو اپنے عقیدے اور عمل کا پابند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ در حقیقت مادر وطن کے خیر خواہ نہیں بلکہ اس کی جڑوں کو کمزور کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے وطن کی بقا اور سالمیت کا مدار صرف اس پر ہے کہ یہاں بسنے والے ہر فرقے کے جذبات کا احترام کیا جائے اور کسی کی دل آزاری نہ کی جائے۔ مسلمان ہندوستان کی تعریف اور اس کی واقعی خوبیوں پر مشتمل کسی ترانے یا گیت کے مخالف ہرگز نہیں ہیں، بلکہ ایسے ترانوں کو بصد شوق پڑھتے اور گنگناتے ہیں۔ یہاں کا قومی ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، یہ اس ملک کے بارے میں ہمارے حقیقی جذبات کا عکاس ہے۔ اس طرح کے ترانے پڑھنے میں نہ ہمیں کبھی کوئی اعتراض ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔
ہمارا تو صرف یہ کہنا ہے کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نہ کہلوائے جائیں اور ہمیں ایسے عمل پر مجبور نہ کیا جائے جو ہمارے عقیدے توحید کے خلاف ہو۔ وندے ماترم گیت میں چونکہ خالص مشرکانہ الفاظ ہیں، اس لیے ہمیں اس کے پڑھنے پر اعتراض ہے، اور یہ اعتراض کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت نہیں یا ہم اس کے وفادار نہیں، بلکہ اعتراض صرف اس بنا پر ہے کہ یہ ہمیں دستور سے ملی ہوئی مذہبی آزادی کے منافی ہے۔ ہمیں اپنی مذہبی آزادی بہرحال عزیز تر ہے، ہم کسی بھی قیمت پر اس آزادی کا سودا نہیں کر سکتے۔ اسلام بنیادی طور پر توحیدی مذہب ہے، اسے ہندی زبان میں ایک ایشور واد کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی خدا کی عبادت کرنا، اس کے سوا کسی کو نہ ماننا، کسی کو اس کی ذات و صفات میں شریک نہ کرنا۔ ہندو دھرم بنیادی طور پر شرک یعنی بہو دیو واد میں یقین رکھتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ خداؤں دیوی دیوتاؤں کو ماننا۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اسلام اور ہندو دھرم کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کی معبودیت اور اس کی خدائی میں کسی پیغمبر کو بھی شریک نہیں کر سکتے۔ جب پیغمبر تک کو اللہ کی خدائی میں شریک نہیں کیا جا سکتا تو کسی وطن یا ملک کو کس طرح اللہ کے برابر یا خدائی کے درجے میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ اس موقع پر ہم عام مسلمانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے سلسلے میں پوری طرح حساس رہیں اور مکمل بیداری کا ثبوت دیں۔ ہم اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ وہ کوئی بھی شرکیہ لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں اور اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ معبود جیسا معاملہ نہ کریں۔ ایمان اور اسلام کے سلسلے میں ہمارے جذبات بالکل واضح ہونے چاہیے کہ ہم دنیا جہان کا ہر نقصان برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دین و اسلام پر کسی آنچ کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر مکمل استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔